والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اس میں دو بڑے عمل مسلمان اس موسم کے اندر کرتے ہیں۔ ایک تو فریضہ حج کی ادائیگی ہے، اور دوسری عام مسلمانوں کے لیے جو حج پہ نہیں جا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور مسلمانوں کے شعار پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں یوم النحر کو اور اس کے بعد کے دنوں میں۔ قربانی اس کے لیے حدیث کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے الاضحیہ، اضحیہ، اضحیہ، اس کی جمع آتی ہے اضاحی اور اضاحیو، یا پھر اس کے لیے قربانی کا جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اضحات، اور اس کی جمع آتی ہے اضحیٰ، جس کی بنیاد پر ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ قربانی کرنا بہت عظیم عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے بالخصوص یہ سال بھر کے تمام ایام میں، پورے سال کے تمام ایام میں سے افضل ترین دن اگر کوئی ہیں پورے سال کے اندر، نیکی کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعتبار سے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے اعتبار سے، تو وہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، پہلے 10 دن عشرہ ذوالحجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں، ما من ایام، کوئی دن بھی ایسے نہیں، العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں کہ جن کے اندر کیا جانے والا نیکی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے کہا وَلَا الْجِهَادُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جانا، وہ بھی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ جہاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے ایسے جہاد کے من خرج بنفسہ و مالہ، جو شخص مجاہد غازی نکلا اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر
مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، تو ایسا شخص جس کا مال بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر غزوہ کے اندر چلا گیا اور اس کی جان بھی چلی گئی، شہادت نوش کر گیا، تو ایسا شخص تو ان دنوں کے نیکی کے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بہت افضل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الفجر کے اندر ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس اور اکثر مفسرین سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجر کے وقت کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتوں سے مراد راجح ترین جو کہ صحابہ سے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے تفسیر مروی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اتنی اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا ان کو کم تر نہ جانیے۔ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنے کے جو کام ہیں، نفلی روزہ رکھنا نمبر 1، پہلے ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک 9 کے 9 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ 10 کو چونکہ عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ بالخصوص عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذوالحجہ کا روزہ، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کا روزہ رکھے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 9 ذوالحج کو ان دنوں کے اندر کثرت سے صدقہ و خیرات کیا جائے، ان دنوں کے اندر کثرت سے قرآن مجید پڑھا جائے، ان دنوں کے اندر کثرت سے نماز نفل پڑھی جائے، ان دنوں کے اندر نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کو حقیر نہ جانا جائے بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں۔ یہ بالکل یہ 10 دن ایسے ہیں جیسے مہینوں کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر نیکیوں کی بہار ہوتی ہے۔ یہ 10 دن اس طرح نیکیوں کے لیے بہار ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی عام دنوں کے اندر کیا جانے والا کوئی نیکی کا عمل ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے نیکی کے عمل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں۔ ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو باقی سال بھر کی نیکیوں سے زیادہ محبوب ہے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ایام اور افضل ترین ایام میں سے یہ 10 دن ہمارے پاس ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی نیکی کے اندر گزاریں۔ ویسے بھی ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہاں تک کہ اسلام کے اندر اقدامی جہاد کرنا، دشمن کافروں کے خلاف اقدامی جہاد کرنا، خود سے ایگریشن کرنا، حملہ کرنا، حرمت والے مہینوں کے اندر اس کی بھی ممانعت آ جاتی ہے۔ پھر جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، فسق و فجور کرنا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، تانا زنی، حرام کی کمائی، کم تولنا، کم ماپنا، تو ان 10 دنوں کے اندر جس طرح نیکی کرنا یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو ان دنوں کے اندر اس ذوالحجہ کا مہینہ، پھر حرمت والا مہینہ، پھر 10 افضل ترین دن، ان کے اندر برائی کرنا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ مبغوض ہوگا اور زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، کیونکہ افضل ترین دن ہے۔ دوسرا اہم عمل جو ان 10 دنوں کے اندر ہی آ جاتا ہے، 10ویں دن سے شروع ہوتا ہے، وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کے اہم مسائل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہر سال ہی میں آپ کے سامنے قربانی کے مسائل بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ قربانی کی دین اسلام کے اندر اہمیت۔ یہ مسئلہ کیوں اہم ہے کہ جوں لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور نت نئے نظریات مسلمانوں کے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں، اس کی وجہ سے جہاں موقع ملتا ہے لبرل کو، خونی لبرل کو، سیکولر کو، بے دین کو، ملحدوں کو، زندیقوں کو
وہ اسلام کے شاعر پہ حملہ کرتے ہیں، اسلام کے شاعر پہ حملہ کریں، جن اسلام کے شاعر کے اوپر لبرل، بے دین، ملحد، زندیق قسم کے لوگ، منکرین حدیث سب سے زیادہ تختہ مشق جن معاملات کو مسلمانوں کے شاعر کو بناتے ہیں، ان میں سے ایک قربانی کرنے کا عمل بھی ہے۔ اتنی قربانی کرنے سے بہتر ہے، بیانیہ کیا چل رہا ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں، غریب کے گھر کے اندر کوئی اناج دے دیں، کوئی غریب کی مدد کر دیں، تو بندہ ان سے پوچھے، پہلا تو یہ جواب ہے نا، تے قربانی دا گوشت اسی کی وہی ملکہ الزبتھ نو پہنچا دینے ہیں، بھائی یہ نہیں غریباں نو دیندے۔ بندہ کہندا بھائی عقل نہیں تے موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تے پھر سوچاں ہی سوچاں، اے غریب غربا کی مدد کریں۔ قربانی ایسا عمل ہے کہ جو غربا، فقراء، مساکین سارا سال گوشت استعمال نہیں کر سکتے، قربانی کے عظیم عمل کی وجہ سے ان غربا کے گھروں کے اندر گوشت جاتا ہے اور وہ بھی گوشت کھاتے ہیں۔ تو بندہ کہے کہ بھائی غربا کی مدد بھی کرو، فقراء کی مدد بھی کرو، اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ جیسا فریضہ نہیں رکھا، اسلام نے صدقہ کی اور نفلی صدقہ کی ترغیب اسلام نے نہیں دی، بار بار نہیں دی۔ اسلام نے یہ نہیں کہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہے کہ یہ فقراء مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیا کرتا تھا، اتنی سخت وعید ہے۔ تو اسلام نے فقراء اور مساکین کو دینے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کے لازم کیا زکوٰۃ فرضی کے صورت کے اندر، اور نفلی صدقہ کی اتنی ترغیب اور فضیلت بیان کی ہے، پڑوسی کے حقوق بیان کی ہیں، فقراء، مساکین، رشتہ داروں کے حقوق بیان کی ہیں۔ تو اسلام اگر کہتا ہے کہ آپ باقی حقوق بھی ادا کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، صدقات بھی ادا کریں، فقراء مساکین کے ساتھ تعاون کریں، اپنے اعزاء و اقارب غریب رشتہ داروں کے نان و نفقہ کا بھی آپ انتظام کریں سال بھر، اور اللہ کے راستے کے اندر قربانی کریں، تو سوال یہ پیش آ جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مدینہ کے اندر غربا نہ تھے، فقراء نہ تھے، مساکین نہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جتنی تمنگری لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، جتنی آسائش لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس وقت کے مدینہ کے لوگوں کے اندر جہاد پہ جا رہے ہیں، غزوہ کرنے کے لیے جہاد پہ جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں پورے دن کے اندر ہمارا امیر لشکر سپہ سالار ہمیں پورے دن کے اندر کھانے کے لیے ایک کھجور دیتا تھا، پھر کھجوریں کم ہو گئیں تو سارے دن کے اندر سفر کرتے رہتے تھے، آدھی کھجور ملتی تھی، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو جو گٹلیاں تھی بچا کے رکھی ہوئی تھی وہی ہم لے کر ان کو چوس لیتے تھے، ان سے تھوڑی مٹھاس مل جاتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، غربت کی، فقر کی، فاقے کی اگر آپ بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 یا 1000 صحابہ کے ساتھ خندق ہو گئے، صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ کے اوپر باندھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی بھی کرتے ہیں، فقراء میں مال بھی تقسیم کرتے ہیں، آپ کو ہدیہ آتا تھا، مال فے آتا تھا، خمس آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنا مال، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تو ایک وقت کے اندر موجود تھے، 9 بیویاں، 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح کے اندر عورتیں آئی ہیں، اور 9 ایک وقت کے اندر مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور بیویاں آپ کے نکاح کے اندر موجود رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، 3 چاند دیکھتے تھے، اور 9 گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فقر و فاقہ بھی تو دیکھو، جو آپ کا اختیاری تھا، آپ چاہتے تو مال جمع کر سکتے تھے، آپ نے خود اختیار کیا زہد کو، فقر کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی، اور قربانی کا گوشت فقراء اور مساکین کے اندر ہی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ فقراء مساکین کو دیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مساکین کی حالت کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کرتے رہے۔ یہ بات نہیں ہے، دونوں کام کرنے چاہیے۔ تو لبرل، سیکولر، بے دین، زندیق، ملحد، منکرین حدیث، اور میں کیا کہوں، پھر وہی بندہ آ جاتا ہے، سر سید کے ڈسے ہوئے لوگ، غامدی کے ڈسے ہوئے لوگ،
ان لوگوں کو بیمار ہو گئے ہیں نا، کینسر ہو گیا، دماغ کا فالج ہو گیا ان لوگوں کو، اسلام کے شاعر کے خلاف بکواس کرنا ان لوگوں کا پیشہ ہے۔ کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی، مجھے کسی نے بھیجی سعودی عرب سے کہ اس کا جواب دے، بندے کا خون کھول اٹھتا ہے۔ اس نے اوپر ٹائٹل بنایا ہوا ہے کیا قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، کیا ہے یا نفل ہے؟ نیچے اس نے لکھا ہوا ہے پورے بنا کے، اور اپنی پیچھے تصویر بھی دی ہوئی ہے، اور باریش آدمی ہے، نوجوان ہے میری طرح کا۔ پوسٹ کے اوپر کہتا ہے قربانی کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت موقدہ ہے، بلکہ ایک بدعت اور ایک بری رسم ہے قربانی کرنا۔ اور نیچے لکھا ہوا اپنا نام فلان ربانی اور اہل سنت، آ جاؤ قرآن کی طرف۔ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر تو قربانی کا کوئی ذکر نہیں، قربانی صرف حج کے موقع پر حاجی کرتے ہیں، جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے۔ وجہ کیا، بیماری کیا ہے؟ وہ کینسر دماغ کے اندر انکار حدیث کا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر عام حاجیوں کے علاوہ قربانی کرنے کا اس طرح ذکر نہیں ملتا، نبی پاک کی حدیث میں ملتا ہے، آپ کی سنت میں ملتا ہے، آپ کی سیرت کے اندر ملتا ہے، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور تمام کتب حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اور اس بندے کے دماغ کے اندر جو کینسر کا پھوڑا ہے وہ اس کو حدیث کے انکار پر مجبور کرتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کرنا رسم ہے اور بدعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کی تھی اور باقی حج کے اوپر اگتی ہے، عام مسلمانوں کا قربانی کرنا کوئی دین نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے، یہ اسلام کے اوپر حملے کرتے ہیں، شاعر اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے، حکم بھی سن لو اس بات کا، جو بندہ قربانی کا یا اسلام کے کسی بھی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کو بدعت کہتا ہے اور بری رسم کہتا ہے، وہ بندہ دارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی، تکفیر معین کی جائے گی اس بندے کی۔ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے جی؟ فرض ہے، واجب ہے۔ صحیح اور راجح ترین قول کے مطابق صاحب استطاعت شخص کے حق کے اندر قربانی کرنا سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا، عن الاضحیۃ اواجبۃ ہی، کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بڑا دانش مندانہ جواب دیا، جو کہ ہر مسلمان کو دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ضحیٰ رسول اللہ والمسلمون، بندہ پوچھ رہا ہے قربانی کرنا واجب ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ضحیٰ رسول اللہ والمسلمون، بھائی اللہ کے نبی بھی قربانی کرتے تھے اور مسلمان بھی قربانی کرتے ہیں۔ بندے نو گل سمجھ نہیں آئی۔ فعادها علیہ، اس نے سوال پھر دہرایا کہ صحابی رسول میں پوچھ رہا ہوں قربانی کرنا واجب ہے؟ انہوں نے کہا اتاقل، بات سمجھ آتی ہے تجھے، گل سمجھ آمدی ہے؟ اب میں نے کہا ضحیٰ رسول اللہ والمسلمون، بات ختم ہو گئی۔ تو کہتا ہے بار بار اپنی، کئی بندے آتے ہیں نا ہمارے پاس بھی، اپنی مرضی دا جواب لینا ہے، جو تسی منہ چ سوال کڈیا ہے نا، مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے تواڈے منہ دے الفاظ دا جواب دینا ہے، قرآن حدیث دے مطابق جواب دین دا وہ پابند نہیں، وہ تواڈے لفظاں دے جواب دین دا پابند ہے۔ کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے، اس بندے کو بھی شاید بات سمجھ نہ آئی، اس نے کہا قربانی واجب ہے، کہا بھئی اللہ کے نبی نے بھی قربانی کی ہے، مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے۔ اس نے پھر دہرایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا تجھے بات سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ جامع ترمذی کے اندر 1506 نمبر حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا یہ دانش مندانہ جواب بتاتا ہے کہ قربانی کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، لہذا قربانی کی جائے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس بندے نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی فقد اصاب سنتنا، وہ ہماری سنت کو، ہمارے طریقے کو پہنچا ہے۔ قربانی کے تعلق سے دوسرا سوال، دوسرا مسئلہ کہ قربانی کے بارے میں فضیلت، بھائی ضعیف روایات، موضوع روایات بہت زیادہ ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں، سینگوں کے بدلے کے اندر اور اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں کل قیامت دن ثواب ملے گا۔ ایسی کوئی بھی روایت جس میں یہ ثواب کی تعیین ہو قربانی کی، ایک بھی روایت صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ بھائی قربانی کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے، مسلمانوں نے قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے حج کے تعلق سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر حج کے علاوہ بھی قربانی کی ہے۔ نبی پاک نے اس کو اپنا سنت اور مسلمانوں کا شعار قرار دیا ہے، اور اس سے بندہ خود گوشت کھاتا ہے، گھر والوں کو کھلاتا ہے، پڑوسیوں کو، اعزاء و اقارب کو، فقراء کو، مساکین کو، تو اس سے جتنا ثواب، ہر چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے تو تول کے نہیں دسنا، بھائی دا 10 روپے، صحابے دا ریٹ 10 روپے 100 روپیہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرو، رسول اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ لہٰذا یہ ضعیف روایات سے ثواب وغیرہ کی باتیں نکالنا کوئی درست عمل نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ جی، جس بندے نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال ناخن جسم کے کوئی بھی کسی بھی حصے کے وہ تراش نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر، جب عشرہ ذوالحجہ داخل ہو جائے، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی ایک کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، وہ اپنے بال اور اپنی جلد، اور ایک روایت کے اندر ہے وَلَا يَقْلِمَنَّ شَعْرًا اور وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا، اور اپنے بال نہ کاٹے، بال نہ لے اپنے جسم کے اندر میں سے کوئی بھی حصہ، اور ساتھ ناخن بھی نہ کاٹے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ میں سے جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، جو بالغ حضرات ہیں وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے۔ اور اگر کسی کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، بعض اوقات چاند طلوع ہونے کا پتہ نہیں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کل چاند طلوع ہونا ہے اور اس نے آج بال ناخن کاٹ لیے ہیں، لہٰذا وہ آج سے رک جائے۔ اور اگر کسی شخص کو مسئلے کا پتہ نہیں چلا اور وہ بال ناخن کاٹتا رہا تو قربانی بھی اس نے کی، تو قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس حکم کی مخالفت ہو جائے گی، قربانی جو ہے نا اس کی فاسد نہیں ہوگی، باطل نہیں ہوگی اس وجہ سے۔ اچھا، اب یہ کرنا کس نے ہے جی؟ بھائی جو قربانی کر رہا ہے، گھر کے سربراہ بھی قربانی ہے، ایک اس کی طرف سے حصہ ڈالا ہے، یہ بکرا لیا ہے، اپنی بیوی کی طرف سے بھی لیا ہے، اپنے بچوں کی طرف سے بھی لیا ہے جو بالغ ہیں، اپنے والدین کی طرف سے بھی لیا ہے جو زندہ ہیں، جتنے لوگوں کی طرف سے قربانی ہے سارے لوگ بال ناخن نہ کاٹنے کی 10 دن پابندی کریں گے۔ اچھا، پھر یہ کاٹنے کب ہیں؟ کئی بندے عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ اپنے بال ناخن کاٹ لیتے ہیں اور حجامت بنوا لیتے ہیں، غلط ہے یہ۔ آپ کی قربانی جب ذبح ہو جائے گی، نحر ہو جائے گی، ذبح ہو جائے گی، گوشت چاہے نہ بنے، اس کے بعد بال ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ پابندی کس نے کرنی ہے؟ بھائی ایک فرد نے، جس کی قربانی ہے وہ کرے گا۔ گھر کا سربراہ ہے، ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، ثواب سارے گھر والوں کو مل رہا ہے، کفایت سارے گھر والوں کی طرف سے کر رہی ہے، لیکن اس قربانی کی وجہ سے پابندی صرف اس فرد نے کرنی ہے جو کہ قربانی کا ذمہ دار ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے اور اپنے سارے گھر والوں کو اس کے اندر ثواب میں شریک کرتے تھے، پابندی بال ناخن کی اس نے کرنی ہے جو قربانی کر رہا ہے۔ اگر سارے گھر والوں کی طرف سے آپ الگ الگ قربانیاں کر رہے ہیں تو سارے گھر والے اس کی طرف سے پابندی کریں گے اس مسئلہ کے اندر۔ قربانی کے جانور کون کون سے جانور قربانی کے اندر قربان کرنا جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 طرح کے جانور، 4 عیب ہوں جانوروں کے اندر تو یہ جانور قربانی کے اندر قربان نہیں کیا جا سکتے۔ 4 طرح کے جانور قربانی کے اندر قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ایسا کانا جانور، العوراء بین عورھا، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، واضح کانا ہو، ایک آنکھ اس کی ضائع ہو یا ایک آنکھ سے نظر نہ ہوتا ہو، اور جو بالکل اندھا ہو چکا ہو، ظاہر ہے اس سے تو ہو ہی نہیں سکے گی قربانی۔ جب کانا جائز نہیں ہے تو پھر جو اندھا ہے وہ بلولا جائز نہیں ہے۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہے، نزلہ زکام، چھوٹا موٹا بخار، کوئی انفیکشن ہو نہیں، ایسی بیماری چاہے جسمانی ہو، کس طرح کی بھی ہو، سانس کی ہو، معدے کی ہو، گوشت کی ہو، خون کی ہو، بلڈ کی ہو، آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ جو جانور واضح طور پر پکا ٹھکا بیمار ہے اور نحر ذبح کرنے تک وہ صحت مند نہیں ہوا، ایسا جانور قربانی کے اوپر نبی پاک نے فرمایا قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لنگڑا جانور، الارجاء بین ظلاؤھا، ایسا لنگڑا جانور جو چلتا ہے تو لنگڑا پن اس کا بالکل واضح ہے، ایسا جانور، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ظاہر ہے، ایسا جانور قربانی میں قربان ہو سکتا ہی نہیں۔ بعض اوقات جانور اتار رہے ہوتے ہیں ٹرالوں سے اور اس طرح اس کو چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن وہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، وہ بلڈ نکل آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت ظاہرہ درد ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اگر زخم تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کی ٹانگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بھی تھوڑا بہت زخم ہو جائے تو تھوڑا بہت ہاتھ کو یا پاؤں کو،
لیکن اگر پایوڈین وغیرہ لگائیں گے تو وہ 1-2 دن کے اندر اس کو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو لیکن اس طرح جانور چل رہے ہوتے ہیں تو نیچے کوئی کنکری وغیرہ پاؤں کے اندر چبھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پھر وہ تھوڑا سا زخم بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لنگڑانے لگ جاتا ہے تھوڑا بہت. تو لہٰذا یہ کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، وہ تھوڑا بہت اس کو کوئی عیب لگا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا 1-2 دن کے اندر قربانی ہونے تک ذبح، تو وہ ٹھیک ہے. یہ منہ کھر وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے، وہ لنگڑتا ہے یا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اس کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں آپ نے فرمایا واضح لنگڑا پن جس جانور کے اندر ہو تو آپ نے فرمایا یہ قربان کرنا جائز نہیں ہے. ایسا لاغر جانور، بوڑھا جانور، عمر رسیدہ جانور، ایسا بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ جانور جس کی ہڈیوں میں نبی پاک نے فرمایا لاتن کی میخی ختم ہو جاتی ہے، ایسا لاغر کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ جانور بھی قربانی کے اندر قربان کرنا جائز نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو 4 عیب ہو گئے نا جانور کے اندر، کانا جانور، بیمار جانور، لنگڑا جانور اور جو لاغر کمزور اور عمر رسیدہ جانور ہے نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ جو جانور آپ لے کے آئے ہیں اس میں یہ 4 عیب تو نہیں ہے، لیکن اس کا سارا کان کٹا ہے جڑ سے یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہے، یا وہ سینگو والا جانور ہے تو اس کا سارا سینگ کٹا ہے یا آدھے سے زیادہ سینگ کٹا ہے، تو ایسا جانور بھی قربان کرنا جائز نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نستشرف العین والاذن، جب قربانی کے جانور ہم خریدنے کے لیے جائیں، جامع ترمذی سنن نسائی میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کے کان اور سینگ اچھے طریقے سے چیک کر لیں، آنکھیں، اس کی آنکھیں اور اس کے کان اچھے طریقے سے چیک کر لیں. تو کان اور آنکھیں چیک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر عیب نہ ہو، کٹے ہوئے نہ ہو، اور اس طرح آنکھوں کے اندر وہ کانے پن کا عیب جو پیچھے بیان ہوا ہے. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے سنن ابی داؤد ترمذی وغیرہ کے اندر، نہا ان یضحى بعذباء الاذن والقرن، نبی پاک نے اس بات سے منع کیا کہ کان کٹا ہوا اور سینگ کٹا ہوا جانور، سینگ ٹوٹا ہوا جانور قربان نہ کیا جائے، نبی پاک نے اس سے منع کیا. سعید ابن المسیب تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کبار تابعین میں آتے ہیں، کہتے ہیں عذب سے مراد یہ ہے کہ جو کان یا سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو. اگر کان تھوڑا بہت اس کے اندر جو ہے وہ کو کانٹا لگ جاتا ہے، زخم لگ جاتا ہے، تو تھوڑا بہت اگر اس کو زخم ہو گیا، تھوڑا بہت کٹ گیا تو انشاءاللہ وہ عیب شمار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر اس کا سینگ کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ اس سے کوئی کسی جانور کے ساتھ لڑ پڑا یا اس کا سینگ کنارے سے آدھے سے کم اگر سینگ اس کا جو ہے نا وہ کٹا ہے تو انشاءاللہ وہ قربان ہو جائے گا. ہاں افضل کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بالکل پرفیکٹ 100% وہ کرنا زیادہ بہتر ہے. ہاں لیکن مسئلہ یہ بتانا ہے اگر آپ قربانی کا جانور لے کے آئے، وہ لڑا، اس کا تھوڑا بہت کان کے اندر کوئی سوراخ ہو گیا تو بھائی وہ جانور ہو جائے گا، کوئی چیرا لگ گیا. آدھا یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہو، آدھا یا آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہو، تابعی کہتے ہیں سعید ابن المسیب اس کو عذب کہتے ہیں، جس کو نبی پاک نے حدیث کے اندر منع فرمایا. قربانی کیے جانے والے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ بھائی قربانی کیا جانے والا کوئی بھی جانور ہو، گائے، اونٹ، بکری، 3 نسلوں کا میں نے نام لیا، 3 جنسوں کا مختلف، گائے، اونٹ، بکری، ان 3 جنسوں میں سے کوئی بھی جانور آپ قربان کریں گے جتنا بھی موٹا تازہ ہو، جب تک وہ 2 دانتا نہیں ہے، دوندا جس کو کہتے ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم صرف اور صرف دوندا 2 دانتا جانور جس کے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں اور دوسرے دانت نکل آتے ہیں یا صرف گر ہی گئے ہوں تو آپ دوندا جانور صرف قربان کرو. ہاں اگر تنگی ہو جائے تو پھر بھیڑ کی نسل کا کھیرا کر سکتے ہو، پکا کھیرا. اب پکا کھیرا کتنا ہوتا ہے؟ امام نووی نے شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر 6 مہینے کا کول بھی موجود ہے، 6 مہینے کا بھیڑ کی نسل کا چھترا وغیرہ دمبا، تو 8 مہینے کا کول بھی موجود ہے، 9 مہینے کا بھی. کہتے ہیں راجع ترین اہل لغت اور ہمارے اصحاب کے نزدیک راجع ترین کول یہ ہے کہ 1 سال کا جو دمبا یا چھترا ہوتا ہے اس کو ہم جزاءۃ من الدان کہتے ہیں. تو 1 سال کا پھر آپ بھیڑ کی نسل میں سے کر سکتے ہیں اگر تنگی ہے. تنگی 2 طرح کی ہے کہ دوندا جانور مل نہیں رہا یا دوندا جانور اتنا مہنگا ہے وہ نہیں مل رہا، تو پھر بھیڑ کی نسل کا آپ 1 سال کا جانور آپ کر سکتے ہیں. بھیڑ کی نسل کا، صرف بھیڑ کی نسل کا
تنگی کی صورت میں صرف بھیڑ کی نسل کا کھیرا کیا جا سکتا ہے 1 سال کا، باقی کسی نسل میں سے سوائے دوندے کے جائز ہی نہیں ہے۔ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے، کب قربانی کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی ثم نذهب فننحر، آج ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے، نبی پاک نے فرمایا، پھر ہم جائیں گے اور قربانی کریں گے۔ جس بندے نے یہ کیا کہ عید کی نماز پہلے پڑھی اور قربانی نماز کے بعد کی، آپ نے فرمایا فقد اصاب سنتنا و سنت المسلمین، وہ بندہ ہمارے اور مسلمانوں کے طریقے پر چلا ہے۔ اور جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر لیا، کیونکہ کسائی جلدی آ گیا سی، بعد کسائی نہیں سی لبنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بکری گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی اس کی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں تھا، میں نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر آیا ہوں، قربانی کر آیا ہوں، اور عید نماز بعد میں پڑھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ پہ اور جانور قربان کر۔ آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد فلیذبح مکانہا اخرى، جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوئی، صرف گوشت کی بکری ہے، گوشت کھا سکتا ہے، ظاہر ہے حلال ہے، لیکن قربانی والی جو سنت ہے وہ پوری نہیں ہوئی، وہ اس کی جگہ پہ جا کے اور جانور ذبح کرے گا۔ قربانی کتنے جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ قربانی صرف اور صرف 4 طرح کے جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ کتنے؟ 4۔ 5واں جانور قربان کرنا جائز نہیں۔ 4 جانور کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر بھینس ہے، سب سے پہلے نمبر تے کی ہے مجھ، وہ بعد کی ہے مجھ دی بھین گاں، اس تو بعد کی ہے اونٹ دوجے نمبر تے۔ اے مجھ تے گاں ایک ہی شے ہے، یہ میں پنجابی چ ٹھیٹ جٹکی پہ گل کرنا، ٹھیک ہے؟ بھینس اور گائے یہ ایک ہی شے ہے۔ قربانی کے اندر جو حکم آپ کی گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے، جس کو عربی کے اندر جاموس اور اس کی جمع جمامیس آتی ہے، اور فارسی کے اندر اس کو گاؤ میش کہتے ہیں۔ وہ بھینس نو گاں وچوں کڈ ہی دیتا ہے، یار تسی چنگے کام کردے ہو یار، تانوں پتہ نہیں بھائی مجھ دے کی کٹے دے گوشت دا لذت کی ہے، اور مجھ دے دودھ دا کی مکھن کس طرح دا نکلدا ہے، او دی کریم کنی ہے، کو گاں دے دودھ دی چاہ کو بندہ بنا کے لائے تے بھائی ساڈے کول تے نہیں پین ہوندی ہے، تے مجھ دا دودھ پینے ہیں، تے تسی اینی توہین، اینی اہانت، اتنی گستاخی آپ نے بھینس کی کر دی ہے یار۔ تو بھائی میں مسئلہ اس لیے سمجھا، ہر سال یہ مسئلہ پیش آتا ہے، سوشل میڈیا پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مفتیان لگے ہوئے ہیں جی نبی پاک نے مجھ نہیں کی تھی، تو میں کہا نبی پاک نے چکی والا دمبا کیتا ہے؟ نبی پاک نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ 2 کوہانوں والا بختی اونٹ نبی پاک نے کیا ہے، بلتستانی یاک نبی پاک نے کیا ہے، اور جرسی گائے اور ولیتن گائے نبی پاک نے کی ہے، سواتی لیلا نبی پاک نے کیا ہے۔ یہ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تمام اہل لغت کا، تابعین کا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام ابن تیمیہ، عرب کے تمام علماء، ایک کا بھی فرق نہیں ہے، سارے کے سارے کہتے ہیں کہ بھائی جو گائے کی، عام گائے جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی قربانی کا حکم ہے، وہی بھینس کی قربانی کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں تو آیا صرف 4 جانور، تے بھائی اسی گائے بھینس نو 4 جانوراں دے وچ ہی سمجھنے ہیں، وہ 5واں نہیں ملایا، یہ گائے کے اندر ہی شامل ہے۔ تو ایک جانور ہو گیا گائے، اور گائے اور بھینس ایک ہی چیز ہے۔ بلکہ میں تے اج کہنے والا سی کوئی تواڈے جو جوان کٹے دی قربانی کرنے والا ہوے نا، تے میرا ایک قصہ بھی شک پا لے تاکہ انہوں تسلی ہو جائے، ہن قاری صاحب نے بھی کر لیا تے انشاءاللہ خطرے تو کام خالی۔ میں ایک قصہ کٹے دی قربانی پان واسطے اس سال تیار ہوں تواڈے نال۔ دوسرا اونٹ ہے جی، کوئی بھی جنس اونٹ کی، تیسرا بکری ہے، اور چوتھا بھیڑ کی، اون والی، چھترا چھتری، دمبا دمبی، مینڈا مینڈی، وہ سارے ہو سکتے ہیں جی۔ اس کے بعد قربانی کتنے دن تک ہو سکتی ہے جی؟ بھائی قربانی ہو سکتی ہے 3 دن تک، اس پر تو اتفاق ہے تمام مذاہب کا، تمام فقہاء کا، اور ایک قول کے مطابق جو صحابہ سے بھی مروی ہے
कुर्बानी 4 दिन हो सकती है, 10, 11, 12 और 13। कहां से साबित है? कुरान मजीद से इस्तेदलाल होता है कि हज के तमाम जो अरकान हैं, कंकरी मारना, वो 13 जुल हज तक चलते हैं। तो मिना के अंदर जब कंकरी 13 तक है तो मिना के अंदर कुर्बानी भी 13 तक चलनी चाहिए। और सहाबा से, ताबईन से इसके बारे में अकवाल भी मौजूद हैं। जेड़ा 3 दिहाड़े करना चाहिए, अफजल केड़े दिहाड़े? सबसे ज्यादा अफजल है 10 को करना। तो बंदा 11, 12, 13 पे जाए ना, पहले दिन कर ले। अगर पहले दिन नहीं हो सका तो दूसरे दिन कर ले, तीसरे दिन कर ले, और अगर तीसरे दिन भी नहीं हो सका तो चौथे दिन भी कर ले। जेड़ा चौथे दिहाड़े नहीं समझदा ना, वो जेड़ा कर रहा उन्होंने ठाके ना, ते जेड़ा समझदा है भाई चौथे दिन हो सकती है, वो तीजे दिन वाले ये ना आखे भाई तू लाजमी चौथे दिहाड़े करनी है। तो इस मामलात के अंदर झगड़े की जरूरत नहीं होती। एक कुर्बानी, एक हिस्सा, एक बकरी, सारे घर वालों की तरफ से किफायत कर जाती है। नबी पाक की हदीस है, घर के एक सरबराह ने जिनका चूल्हा एक है, फैमिली एक है, खाना पीना नफा नुकसान एक है, एक कुर्बानी कर दें, एक हिस्सा डाल दें, या एक जो है वो बकरी कर दें, सारे घर वालों की तरफ से किफायत कर जाती है। गाय के अंदर कितने हिस्से हैं? गाय और भैंस में और ऊंट के अंदर, ऊंट में भी 7 हिस्से हो सकते हैं राजे तरीन कौल के मुताबिक, और गाय के अंदर भी 7 हिस्से हो सकते हैं, 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। और अगर 2 गाय करना चाहें तो ठीक है, कम अज कम ज्यादा से ज्यादा तादाद 7 है ऊंट में और गाय में। अगर एक बंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जातुल वदा में 100 ऊंट तन्हा अपनी जात की तरफ से की हैं हज्जातुल वदा में, तो पूरी गाय कोई करना चाहता है, कोई 2 बंदे मिलकर करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं, 5 हिस्सों में गोश्त तकसीम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। मैयत की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी करने का अमल नबी पाक से मौजूद नहीं, सहाबा से मौजूद नहीं, ताबईन से मौजूद नहीं। मैयत की तरफ से मुतलक सदका कर सकते हैं, वो आम दिनों में भी आप मैयत की तरफ से कर सकते हैं, और कुर्बानी के मौके पे भी सदके की नीयत से आप कर सकते हैं। ये बात ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा मसला यह है कि जिस बंदे के पास कुर्बानी ना हो, आखिरी बात, कुर्बानी करने का दिल करता है लेकिन कुर्बानी नहीं है, वो क्या करे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा जब ईद की नमाज के बाद अपने बाल और नाखून काट ले, हिजामत बनवा ले, सारे जायद बाल काट ले, हिजामत बनवा ले, नाखून काट ले, ईद के दिन नमाज पढ़ने के बाद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको मुकम्मल कुर्बानी का पूरा सवाब मिल जाएगा। ये मैंने मोटे मोटे मसले आपके सामने कुर्बानी के बयान कर दिए हैं। अगर किसी का कोई ख़ास मसला हो, हाँ एक मसला यार बड़ा ज़रूरी है, कहते हैं कुर्बानी वाजिब है उस बंदे के हक में जो इस बंदे के पास ज़कात का माल का निसाब मौजूद है। लो जी, ये मसला गप है। ये क्या है? कुर्बानी करना मैंने कहा सुन्नत मुअक्कदा है, राजे तरीन कौल के मुताबिक वाजिब नहीं है। जो उलमा वाजिब कहते हैं साहिब इस्तिताअत, तो आप कहां से लेकर आ गए कि बस साहिब इस्तिताअत के लिए निसाब मुकर्रर अल्लाह ने किया है कि 52 तोले चांदी होनी चाहिए? अल्लाह ने निसाब मुकर्रर किया कुर्बानी के लिए, रसूलुल्लाह ने किया है, सहाबा का फतवा है, खुलफाए राशिदीन का है, अइम्मा दीन का है। आप इधर बैठ के 15वीं सदी के अंदर निसाब मुकर्रर कर रहे हैं। भाई अगर कुर्बानी को आप वाजिब समझते हैं फुकहा के नजदीक, उस कौल को लेते हैं, तो वाजिब का मतलब होगा कि जिस बंदे के पास अपनी बुनियादी जरूरियात के बाद एक हिस्सा डालने या एक बकरी खरीदने के पैसे मौजूद हैं, उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये ज़कात का निसाब, ये सारी बातें कुरान और सुन्नत से जायद हैं। कुरान और सुन्नत ने एक ज़कात का निसाब 52 तोले 7 तोले चांदी ज़कात के लिए मुकर्रर किए हैं। ये कुर्बानी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुकर्रर नहीं किया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। والنجم إذا